لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، کل کے درس میں آیت نمبر 21 کے متعلق سرسی گفتگو کی تھی کہ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور اپنی توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں عبادت کرو اپنے پالنے والے کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں پالنے والا ہے۔ ساری کائنات کا جب خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا جب مالک اللہ ہے، ساری کائنات کو پالنے والا جب اللہ ہے تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ عبادات کی پھر قسم بدنی عبادت، مالی عبادت، اسی طرح قولی عبادت، دعا کرنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت ہے، تو یہ عبادتیں اللہ کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح نماز بدنی عبادت ہے، رکوع کرنا یہ عبادت ہے تو اللہ کے سامنے جھکا جائے گا، قیام کرنا سجدہ کرنا عبادت ہے، تو یہ بھی صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے جاتے ہیں قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جھکتے ہیں، قبروں کے طواف کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ اے ایمان والوں طواف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ اللہ کے گھر کے علاوہ اگر کائنات میں کسی بھی چیز کا طواف کرنا جائز ہوتا تو پھر لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد سیدھا مسجد نبوی جاتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طواف کرتے۔ جب پیارے آقا کے روزے کا طواف کرنا جائز نہیں تو اللہ کے گھر کے علاوہ کائنات میں کسی بھی چیز کا طواف کرنا جائز نہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں تو کائنات میں کسی کے روزے کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ آج مسلمان ہر در پہ سر جھکا رہا ہے لیکن اللہ کے دروازے پہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، جبکہ کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، جان بوجھ کر نماز کا نہ پڑھنا یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ اللہ کے دربار میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تو صحیح کون سا تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ تو میرے پاس دعا کروانے کے لیے آ گئی ہے؟ تو اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زنا ہوا، اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ جو بھی اس بچے کو دیکھے گا تو اسے تو پتہ چل جائے گا کیونکہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو لہذا میں نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور فرمایا تو نے ایک گناہ نہیں کیا، تو نے 2 گناہ کیے ہیں اور کائنات کے سب سے بڑے گناہ تو نے کیے ہیں۔ ایک تو نے زنا کیا ہے جو کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے، دوسرا تو نے قتل کیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ چل نکل جا یہاں سے، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، میں تیرے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا۔ فوراً حضرت جبریل امین آئے اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ زنا اور قتل کو اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں اس کائنات میں زنا اور قتل سے بھی بڑا ایک گناہ ہے، اور وہ جان بوجھ کر نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ آج زنا اور قتل سے بھی بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والے کو اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، اب وہ رب کون ہے جس کی عبادت کی جائے؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دلیلیں دے رہے ہیں، نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، نیچے بچھا دیا، والسماء بنان، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ تو رب وہ ہے جس نے زمین بچھائی، کیا کائنات میں کوئی ہے ایسا جو زمین کو بنا سکے؟ والسماء بنان، آسمان کو چھت بنایا، کیا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو آسمان کو کھڑا کر سکے اور بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے؟ کائنات میں کوئی ایسی چھت نہیں ہے جو بغیر کسی ٹیک اور بغیر ستون کے کھڑی ہو۔ یہ واحد آسمانوں والا چھت ہے جس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، بغیر عمد ترونہا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بغیر ستونوں کے اس کو کھڑا کیا، اپنی آنکھوں سے تم اس کو دیکھتے بھی ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات کی نشانیاں اور دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے وجود کے اوپر کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو بتائیں۔ تو وہ فرمانے لگے تو نے کبھی کسی ایسے بڑے گھر کو دیکھا ہے کہ جو باہر سے انتہائی چمکدار ہو اور چاندی کی طرح ہو، اندر سے وہ سونے کی طرح ہو، اور وہ ایسا گھر ہے کہ بنانے والے نے اس کو بنا کے ہر طرف سے بند کر دیا، نہ اس کے اندر سے کوئی ہوا باہر آتی ہے، نہ باہر سے کوئی تازی ہوا اندر جاتی ہے۔ پھر اچانک وہ مکان ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے ایک جاندار چیز پیدا ہوتی ہے، ایک انڈے کے متعلق انہوں نے مثال بیان کی تو فرمایا یہ اس بند انڈا ہے، نہ باہر سے ہوا اندر جا رہی ہے، نہ اندر سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے، لیکن اچانک وہ ٹوٹتا ہے اور بے جان انڈے کے اندر سے جاندار پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات کر رہی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بدوی، ایک دیہاتی نے اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی ذات کی تیرے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ تو کبھی کبھی ان پڑھ آدمی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اہل علم بھی اس بات کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس ان پڑھ دیہاتی تھا تو اس نے بڑی زبردست دلیل دی۔ اس نے کہا کہ الا یدلو، وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ ان البار یدل علی البعیر، وہ کہتا ہے کہ جب میں رستے میں چلتے ہوئے اونٹ کی مینگنی کو دیکھتا ہوں تو میں پہچان جاتا ہوں یہاں سے اونٹ گزرا ہوگا۔ وَإِنَّ الْأَثَرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اور جب میں رستے میں چلتے ہوئے کسی کے قدموں کے نشان دیکھتا ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے۔ تو فَسَمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، تو یہ برجوں والا آسمان، وَأَرْضُ ذَاتِ فِجَاجٍ، اور یہ رستوں والی زمین، وَبِحَارُ ذَاتُ أَمْوَاجٍ، اور یہ موجیں مارتے سمندر، أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، تو یہ برجوں والا آسمان، یہ
یہ موجیں مارتے ہوئے دریا کیا یہ اللہ کی ذات کے اوپر دلالت نہیں کریں گے؟ تو یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کے وجود کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بس نکالا اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق، زمین کے اندر سے طرح طرح کے پھل پیدا ہو رہے ہیں آسمانوں سے پانی برسنے کی وجہ سے۔ تو پانی برسانے والا بھی اللہ ہے اور پھلوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ جب تم پہچان چکے ہو کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، باپ دادا کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بارش بھی اللہ برساتا ہے، اور زمین کے اندر سے پھل پھول کھیتی ساری چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے، اور آسمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، زمینوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اللہ کی ذات نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہاں کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھائی ہیں، سوتیلے بھائی، جن کا نام ہے طفیل۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو دیکھا، تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہودی ہیں۔ تو کہا کہ تم توف ہے تمہارے اوپر، تم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو آگے سے ان یہودیوں نے جواب دیا کہ طفیل تم بھی تو ایسے ہی کرتے ہو، کیا تم اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے؟ تم بھی تو کہتے ہو جیسے اللہ اور رسول چاہے۔ تو کہتے ہیں اسی خواب میں آگے گیا تو کچھ لوگ اور مجھے نظر آئے، تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ تو میں نے ان سے بھی کہا توف ہے تمہارے اوپر، تم کیسے عیسائی ہو کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ تو انہوں نے بھی آگے سے یہی جملے کہے، تم بھی تو مسلمان بھی تو ایسے ہی کرتے ہو، اللہ کا شریک اللہ کے نبی کو بناتے ہوئے کہتے ہو کہ جیسے اللہ اور رسول چاہے۔ تو جب بیدار ہوئے تو اگلے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسے میں نے یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا، تو انہوں نے مجھے یوں کہا کہ تم جو ایسے کہتے ہو ماشاء اللہ و ماشاء الرسول۔ تو آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں ان باتوں سے منع کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ آج کے بعد سن لو، یوں کہا کرو ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، اور ماشاء اللہ و ماشاء الرسول یہ جملے مت کہا کرو۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی نے آپ سے ایک بات کی تو اس نے بات کرتے ہوئے کہہ دیا ماشاء اللہ و ما شئت، یا رسول اللہ جیسے اللہ اور آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اچھا تو مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ایسے مت کہا کر، بلکہ یوں کہ ماشاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو فرمایا جب کائنات کا خالق اللہ ہے تو کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اللہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی مرضی اس دنیا میں نہیں چل سکتی۔ اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میرے گھر میں اولاد ہو، میری گود میں بچہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ اگر دل کرتا ہے تو دینے والے سے مانگ، وہ مصلی پڑا ہے، بچھا اور اپنے اولاد دینے والے پروردگار سے مانگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، لہذا جو کچھ مانگنا ہو ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت
العزت کی توحید کا ذکر تھا۔ اگلی آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر ہے، جو کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق